قل للمؤمنین، اور آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ ایمان والوں سے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے سطر کی۔ اب یہ دوسرا حکم دے دیا۔ اس پورے رکوع میں 6 حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ان میں سے یہ دوسرا حکم دے دیا۔ پہلا اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اب یہ کرنے کے کام یہ ہیں ایمان والوں کے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ من کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ساری نگاہوں کے نیچے کرنے کا حکم نہیں، 2 نگاہیں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، ایک بری نگاہ غیر محرم کو دیکھنا ایک، اور ایک یہ کہ کوئی انسان اجنبی ہے اور وہ اپنی اجنبیت کا فائدہ اٹھائے کہیں اور خام خواہ جا کے لوگوں کو تاکتا پھرے، اس سے منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر تمہیں پابندی ہے کہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرو، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نظر کی حفاظت کا بتاتے تھے۔ لوگوں کے گھروں پہ جانے پر پابندی لگی تاکہ اس کا انجام جو نکل سکتا ہے وہ نہ ہو، اور یہاں سے دوسرا سٹیپ لے لیا کہ نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ نظر بہکے گی تو اس کے بعد دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا، خیالات غلط ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے اور گناہوں کا راستہ کھل جائے گا۔ تو نظر کی حفاظت کا فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکے تھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ، اور مزدلفہ میں آپ نے میں کہا کہ تم میرے لیے کنکر چن دو، اور صبح آپ نے رمی کرنی تھی، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکر پیش کیے، اور آپ نے اپنی سواری کے پچھلے حصے میں میرے بھائی فضل ابن عباس کو بٹھا لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی طرف لوٹے ہیں رمی کرنے کے غرض سے، تو وہ کہتے تھے میرے بھائی فضل بہت خوبصورت تھے، اور ایک لڑکی سامنے سے آئی اور وہ بھی بہت خوبصورت تھی، تو وہ دیکھنے لگی فضل ابن عباس کو، اور مسئلہ اس نے پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فضل ابن عباس بھی اسے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بس صرف فضل کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پورا اسے ایک طرف کو گھما دیا، اور اس لڑکی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے لوگوں پہ، اور میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تم اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، فضل رضی اللہ عنہ کی جو خوبصورتی تھی اس لڑکی کو اچھی لگی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ رکھا کہ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ لیا اور ایک طرف کو پھیر دیا، یعنی یہ اسے عملاً سمجھا دیا کہ ایسے نہیں دیکھا کرتے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، اور ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، منع کیا۔ ہوتا ہے نا گلی محلہ جہاں پہ لوگ سب گزرتے ہیں، یہاں چارپائیاں بچھا کے بیٹھ جانا، لوگوں کے راستے کبھی کبھی تنگ ہو جاتے ہیں، راستے کی تنگی کو تو منع کیا، حتیٰ کہ ان راستوں کا اتنا خیال رکھا ہے کہ مشکات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں فیصلہ کیا زمین کا، اور آپ نے فرمایا تمہارے راستے 15 فٹ تقریباً بنتا ہے، آپ نے فرمایا اس سے کم نہ رکھنا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اونٹ گاڑی چلا کرتی تھی، تو ایک ادھر کے لیے اور ایک ادھر کے لیے، 2 گاڑیاں اگر آمنے سے وہ اس کو کراس کریں تو اس کے لیے اتنے ہاتھ جگہ چاہیے ہوتی تھی، تو فرمایا مسلمانوں کو اس سے کم راستہ نہیں رکھنا۔
تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی تھی، یہ مسلمانوں نے اس حدیث پہ عمل چھوڑ دیا۔ گاؤں میں چلے جائیں، کئی جگہ کچی آبادیوں میں چلے جائیں، تعلیم ہی نہیں ہوتی اور اتنے تنگ راستے ہوتے ہیں کہ لا محالہ انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور کسی ایمرجنسی میں جائے تو جائے آدمی، وگرنہ نہیں جا سکتا۔ یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں، اسی لیے ان معاملات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی گہرائی سے دیکھا تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مدینہ منورہ بہت دور پڑتا ہے ایران کی سرحد سے، آنے جانے میں ہی کئی دن لگ جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی نیا شہر آباد کر دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے متعلق کہا کہ اس جنگل کو آباد کرو، اور درخت کٹوائے اور اس کے نقشے منگوائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑی سڑکیں اس شہر کی وہ اتنے ہاتھ 40 فٹ بنتا ہے، فرمایا اتنی بڑی رکھنی ہے، اور جو اندر کی گلیاں ہیں ان کو فرمایا 20 فٹ اتنی رکھی جائیں گی، اور ساتھ لکھا کہ اگر اس سے کم تعمیر ہوئی تو میں لوگوں کو بھیجوں گا اور لوگ مجھے رپورٹ لا کے دیں گے، اور اگر فرمایا ٹھیکیداروں سے کہنا اس سے کم تعمیر ہوئی تو میں پیسے نہیں دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے شہر کا نقشہ منگوایا اور اسے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا شہر ایسے آباد کرنا ہے، اور بتایا کہ کتنے فاصلے پر وہاں پہ مسجدیں رکھی جائیں گی، اور لوگوں کے گھر کہاں ہوں گے، ان کے جانوروں کے ٹھہرانے کی جگہ کہاں ہوگی، الغرض مختلف حصے تھے جو انہوں نے بانٹ دیے، اور فرمایا یہاں یہاں یہ چیزیں آئیں گی، دکانیں کہاں ہوں گی وہ ایک طرف کو ساری کر دی تھی۔ تو یہ چیزیں جو اب ہم اس ماڈرن دنیا میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ہاں تھیں، اور یہ درمیان میں آ گیا ہے 200-300 سال کا وقفہ کہ مسلمانوں کی زبان بدل گئی، اور مسلمانوں کے پڑھنے کا انداز بدل گیا، کتابیں بدل گئیں، تاریخ بدل گئی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں معاش کے لیے، وہی علوم جو معاش میں کام آئیں، اور باقی علوم چونکہ مسلمانوں کے سامنے رہے نہیں، اس لیے وہ اس کلچر سے ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم گئے تھے امریکہ، لندن، ایسا اچھا شہر تھا، یہ چیزیں تھیں، یہ پچھلے بھی بنا کے گئے تھے ہمارے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ علم نہیں ہے اس لیے لوگ اس کی قدر بھی نہیں کرتے، اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا ہے کہ اتنے فٹ سے کم روڈ تم نے نہیں رکھنی، یہ آپ سوچ لیں ہمارے ہاں کتنی سوسائٹیز بنتی ہیں، کتنے لوگ پلاٹس بیچتے ہیں، کون اس حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ کتنا؟ وہ تو ایک ایک انچ کہتے ہیں کہ جتنا گھر کے اندر چلا جائے اور گلی جتنی بھی تنگ ہوتی رہے بس اسے پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس کام کو کرتے اور اتنی جگہ چھوڑ دیتے تو یہ جب تک راستے برقرار رہتے اس انسان کو اللہ کے ہاں سے ثواب ملتا۔ اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کا حکم دیا تھا، شہر ایسے بسائے جائیں اور چیزیں اس طرح سے تعمیر کی جائیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ نگاہ نیچی رکھنے کے جو احادیث میں حکم آیا ہے، راستوں کا حکم آیا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ منع کیا اس سے ہمیں کہ راستوں میں نہ بیٹھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر دیکھو وہاں پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ راستے کا حق ادا کرو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول راستے کا بھی حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہاں جہاں تم بیٹھو کوئی تکلیف دہ چیز ہو اسے دور کرنا، یہ نہیں ہے کہ چوپال جما لی اور ساری مونگ پھلی کے چھلکے اور سارے مالٹوں کے چھلکے گلی میں پڑے گئے، یہ ہوتا ہے۔ فرمایا راستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے دور کرنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تمہارے پاس سے گزرے اور سلام کرے سلام کا جواب دینا، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ دیکھو وہاں پر کوئی راستہ اگر پوچھے تو اسے راستہ صحیح بتانا، یہ راستے کے حقوق میں سے کہ تم جو بیٹھے ہو تو لوگ پوچھیں گے تو اسے گائیڈ کرو۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ وہاں کوئی برائی تم دیکھو تو اس سے منع کرنا، اور اچھائی کا کام لوگوں کو بتانا کہ اچھا کام کیا ہے۔ تو جب اتنے سارے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ خود تو کوئی برائی نہیں کریں گے تو ہی تو کوئی سنے گا،
خود کسی برائی میں پڑے ہوئے ہوں گے تو پھر دوسرا کیا کہے گا؟ اب وہ خود تو کھیل رہے ہیں تاش، اور آذان ہو گئی تو بچوں کا کہا جاؤ نماز پڑھو، چلو آذان ہو گئی ہے، تو اب خود کیا کر رہے ہیں اور حکم کس چیز کا دے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. تو فرمایا راستوں میں اگر بیٹھنا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اپنی نگاہ نیچی رکھنا. یہ جو حکم دیا ہے اسی وجہ سے کہ وہاں سے گزرنے والے مرد عورتیں سب ہوں گے، فرمایا اپنی نگاہ کو تم نیچے رکھو، یعنی نگاہ کی حفاظت کرو. تو یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. بعض نظریں دونوں ہو گئیں، ایک وہ نظر جو گناہ کی ہے اس سے بچنا ہے، اور دوسرے اجنبی لوگ ہر ایک کا چہرہ دیکھنا اس سے منع کیا. اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی راستے سیدھی طرح طے کرے، سیدھا چلے. نظریں گھما گھما کے ادھر ادھر دیکھتے چلے جانا، وہ کہتے ہیں اس سے دل میں غفلت پیدا ہو جاتی. اس لیے کہ آدمی کو جو چیز دیکھتا ہے اس کا عکس پڑتا ہے نا دل پہ، کوئی نہ کوئی چیز تو محسوس کرتا ہے. مثلا یہ سوچتا ہے کہ اس کے بال کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، کیا تاثرات ہیں، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، رو رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے. جتنا زیادہ ان چیزوں میں پڑے گا دل میں اتنی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی نگاہ نیچی کر کے آرام سے جب چلتا رہے تو وہ سوچ بھی سکتا ہے جو چیز سوچنا چاہے، اللہ کو بھی یاد کر سکتا ہے، اور زیادہ پھر ان چیزوں میں نہیں پڑتا. اس لیے بھی نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنے ستر کی حفاظت کرنا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ نظر جھکانا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا أَزْكَىٰ لَهُمْ ان لوگوں کے لیے بہت ہی پاکیزگی کی بات ہے. وہاں بھی فرمایا تھا کہ واپس چلے جاؤ پاک رہو گے، یہاں فرما دیا کہ دیکھو اگر تم اس پر عمل کرو گے تو بہت ستھرائی ہے، بہت پاک رہو گے. اسی لیے شرعن یہ چیز فقہا نے اس سے ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بلکہ جو بات کہی ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما یصنعون ان تمام چیزوں کو جو کہ لوگ کرتے ہیں، اعمال کو کی اللہ کو خبر ہے. تو فقہا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستر کا حکم دیا کہ اسے محفوظ رکھا جائے. ستر اور حجاب دو چیزوں میں فرق، اور یہ فرق جو ہے بہت سے لوگ چونکہ سمجھتے نہیں اس لیے اسے مکس اپ کر جاتے ہیں. ستر اور چیز ہے، حجاب اور چیز. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کسی بھی شخص کی جسم میں جو حصے دیکھنے ناجائز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو جائز بھی ہیں ان کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھنا. یہ ہے نظر کی حفاظت. اور فرمایا کہ ازکا بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ خبیر اللہ خوب جانتا ہے. تو خوب جاننے کا مطلب یہ ہو گیا کیونکہ ہر آدمی علیہ باللہ جو بھی بدکاری میں پڑتا ہے، نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ خبر چھپی رہے، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، سکینڈل نہ بن جائے، کسی کے سامنے یہ چیز نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے چھپانے کا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تو جانتا ہے نا تم نے کیا کیا. تو اصل تو اللہ سے چھپاؤ، جس نے تمہیں سزا دینی ہے یا جو تمہیں عذاب دے گا اس سے تم چھپا نہیں سکتے. اور لوگوں میں تم اتنا اہتمام کرتے ہو، تو دیکھو اللہ نے یہ منع کر دیا ہے اس چیز کو کہ تم کسی کے لیے بھی بے ستری نہیں ہونی چاہیے. آگے اس کی تفصیل آ رہی.